سلسلت خاتم الانبیاء لیکچر سیریز کے تحت ہر جمعہ بعد نماز جمعہ ہمارا جو لیکچر الحمدللہ پابندی کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں اب تک 57 لیکچرز ہو چکے ہیں اور آج کا 58واں لیکچر ہے، لیکچر نمبر 58۔ اور اس لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیے تھے، ان کا ذکر گزشتہ آپ سن چکے ہیں۔ آج البتہ انشاءاللہ العزیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر مبارک ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کون ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جو تفصیلات سن چکے ہیں، ان میں آپ کی ازواج کے بارے میں سماعت کیا۔ آپ کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی حضرت بی بی سارہ ہیں۔ وہ بی بی سارہ سے آپ کو اولاد پہلے نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی۔ بی بی سارہ کی جو اولاد ہوئی وہ حضرت اسحاق ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن بی بی سارہ اولاد نہ ہونے پر حضرت بی بی ہاجرہ سے شادی کی طرف آپ نے رہبری کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ سے شادی کی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، بی بی سارہ پہلے سے کئی سال سے آپ کے ساتھ رہی بی بی سارہ حضرت ابراہیم سے، لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی، مگر بی بی ہاجرہ کے ساتھ شادی ہوئی تو کچھ ہی دنوں میں الحمدللہ اللہ نے دوسری بیوی سے، بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند کی بشارت دی، اور حضرت اسماعیل کا جو نام ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ عبرانی زبان کا نام ہے۔ عبرانی ایک پرانی زبان ہے، عربی جیسی قدیم زبان ہے، وہ بھی ایک پرانی قدیم زبان ہے، اور اس زبان میں ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ چنانچہ آپ جب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اسرائیل جب یہ نام سنتے ہیں تو لاسٹ میں جو ایل آ رہا ہے یہ ایسا ہی جیسے عبداللہ، عباد اللہ، عبید اللہ عربی میں آتا ہے، یہ بتایا گیا۔ اس طرح حضرت اسماعیل کی پیدائش پر جو نام رکھا گیا اس کا میننگ ہے اللہ نے سن لی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھ رہی ہے، تقریباً ان کی عمر جو ہے 80 کے قریب تھی جب حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی شکل میں، اب 80 سال سے دعا کر رہے ہیں اللہ بیٹا دے بیٹا دے، بی بی سارہ کے ذریعے سے تو اولاد ابھی نہیں ہوئی، اور بی بی ہاجرہ سے شادی ہوتے دوسری بیوی سے اللہ نے دعا سن لی، تو نام ہی وہی رکھا، دعا سن لی۔ اسماعیل کا مطلب ہے دعا سن لی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت ابراہیم کا اپنے بچے کی طرف مائل ہونا، ان سے لاڑ پیار کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ تو ہر باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش 80 سال دعا کرنے کے بعد جب ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 برس کی تھی. بولتے 86 ایئرز کی عمر جب تھی ابراہیم علیہ السلام کی، تو تب جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے اور اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، جن کا ذکر بعد میں آئے گا. یہ پیدا ہونے کے بعد عجیب بات ہے صاحب، انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے. ہم اس کو کسی نیگیٹو میننگ میں نہیں لیں گے، لیکن ہوتا یہ کہ جب دوسروں کو نعمتیں ملتی ہیں تو تھوڑا خیال تو آتا. کوئی خیال کٹ کر دیتے، کوئی تھوڑا خیال تھوڑی دیر کے بعد کٹ ہوتا انہیں، ارے ان کو مل گیا. تو بی بی سارا کے دل میں بھی خیال آیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اے جناب ابراہیم، آپ جو ہے یہ خاتون بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں، توجہ زیادہ دے رہے ہیں، میرے کو دیکھے نظر آئے. ان کو لیا کے کہتے ہیں چھوڑ کے آ جاؤ. ارے ایسا کیسا کریں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتی نظام ہے، ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. وہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی نیگیٹو بات دماغ میں نہیں لا سکتے. جیسے حضرت بی بی حوا، حضرت آدم، یہ دونوں کے بارے میں جو ہے ہم سنتے ہیں کہ وہ جنت میں تھے. پھر بی بی حوا کوئی پھل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا وہ کھائے، اور پھر بھی حضرت آدم کو بھی انجانے میں نادانستہ طور پر کھلا دیے، تو وہ بھی پھر غلطی ہو گئی، خطا ہو گیا. تب بولتے بھائی کائی کو کھائے ہوں گے. یہ سب اللہ کے نظام ہے. کوئی کہا کہ بھائی جب وہ کھانا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھا کیوں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وہ وہاں رکھنا، پھر کھانے سے منع کرنا، پھر حضرت آدم کا کھا لینا. وہ کھا لینے کی وجہ سے ہی تو پھر وہ زمین پہ آئے بول کے تو یہ انسانہ بسے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ کعبے کی بستی بسائی جائے. اس لیے حکم ہوا کہ جیسا سارا کہہ رہی ہیں چھوڑ دو. لیا کہاں چھوڑو؟ ایک ایسے کھلے میدان میں جہاں کھیتی باڑی تک نہیں ہو سکتی. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ کو لیے، ان کے شیرخوار بچے کو لیے. معلوم ہے آپ کو واقعہ سن چکے ہیں، پوری تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سنا چکا ہوں میں وقتی نزاکت سے. لے کے چلے، جا کے وہاں چھوڑ دیے. پھر وہاں پہ صفا مروہ کا پورا واقعہ پیش آیا، پھر زمزم نکلا وہیں سے. یہ سب مسائل حضرت اسماعیل کی پیاری زندگی کے آپ سن چکے ہیں. وہیں پر رہ گئے. پھر قافلہ آیا، پانی اب تک نہیں تھا وہ ایریا میں، پانی کو دیکھ کر رک گیا. بستی بسی، کعبے کی طرف بستی بسی. کعبے کے نشانات تھے وہاں پہ. ابھی کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پھر بننا تھا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کے ہوئے. چلنے پھرنے کی عمر کے ہوئے. پھر امتحان کائے کا امتحان؟ تو بولے کہ خواب میں حضرت اسماعیل کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں. اور بولے اللہ کی طرف سے نبیوں کا خواب وہی کے مانند ہوتا ہے. پہنچے، ملک شام میں رہتے تھے، اپنی بڑی زوجہ حضرت بی بی سارا کے پاس. لے جا کے آتا ہوں ذرا. وہاں گئے. جانے کے بعد حضرت اسماعیل کے بارے میں پوچھے، کہاں بچہ؟ اچھا کھیلنے کو. ذرا ایک بڑے بادشاہ سے ملانے لے جاتا ہوں. واقعہ پورا قربانی کا آپ کو معلوم ہے. مینا کی سرزمین پہ لے گئے، کنکر پھینکے، پورا سب کو معلوم ہے. پھر وہ دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ کو اللہ تعالی نے جنت سے دمبا بھیج کر ذبح ہونے سے بچا لیا. اس لیے آپ کو یاد ہوگا جب رمضان میں تراویح ختم ہونے کے بعد
بچے صلات پکارتے ہیں تو آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، اس کے بعد بولتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. ذبیح بولے تو کٹنے والا، ذبیح اللہ اللہ کے لیے کٹنے والا. تو کٹے کیا آپ؟ کٹے نہیں مگر کٹنے کے قریب آ گئے تھے نا، اللہ بچا لیا آخر میں. اور بکرا ذبح کرے کیا نہیں پوچھتے تھے اردو میں، ارے بھائی بکرا ذبح کرے کیا نہیں؟ کاٹنا، ذبح کرنا. وہ ذبح نہیں ذبح ہے، وہ عربی میں عربی ورڈ ہے ذبح. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب ذبح جا کے اب ذبح کہاں سے بولیں گے صاحب سب جنے تجوید کے ساتھ ذبح نہیں بولتے، ساتھ جو زبا بن کا وہ تو وہ ہے ذبح سے ذبیح. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ ان کی جگہ بکرے کو ذبح کر دیا، بچ گئے اسماعیل السلام. یہ اسماعیل علیہ السلام ہی حضور کے جد کریم ہیں. یہاں تک تو ہم حضرت اسماعیل کا ذکر کریں، اس کے بعد کا ذکر آگے ہمارے آگے والے ایپیسوڈ جو ہمارا لیکچر نمبر 59 ہوگا، آج 58 ہے، 59 میں کریں گے. اب سرکار کی سیرت میں چلتے چلتے میں آپ کو خالی میلاد النبی کا ذکر بھی آپ سنیں، چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں. تو ایک ذبح ہونے والے تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور دوسرے ذبح ہونے والے کون ہیں؟ اس کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو آج وہی سنا دیتا ہوں. سیرت پاک کا ایک حصہ، گرچہ کہ جو ہماری تسلسل چل رہا ہے وہ جاری ہے، لیکن میلاد کی مناسبت سے آپ کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سرکار کے ابا، کیا نام ہے سرکار کے بابا جان کا؟ حضرت عبداللہ. سرکار کے دادا حضرت نہیں، ابو طالب نہیں، عبد المطلب، MUTTA، مطلب نہیں. کچھ لوگ اس کو مطلب بولتے، مطلب بولتے لام ڈبل آتا، L ڈبل آتا، MUTALLIB، یہ غلط ہے. مطلب غلط، مطلب MUTT، مطلب. توئے کو تشدید آئیں گا، لام کو تشدید نہیں ہے، میم تو لام با، توئے پہ تشدید. مطلب، مطلب نہیں، عبد المطلب. اب ان کی تفصیل تو آپ سن چکے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ آگے. ہاں، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں ایک چہیتے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور بیٹے بھی تھے ان کے. وہ عبداللہ اور دیگر بیٹوں کا سب ٹھیک ٹھاک معاملہ چل رہا تھا. وہ جو حضرت ذبیح اللہ کے زمانے میں زمزم نکلا تھا، وہ زمزم بند کر دیا گیا تھا، کچھ لوگوں نے بدماشی سے بند کر دیا تھا. تو حضرت عبد المطلب جو سردار مکہ تھے، ان کو بڑی فکر تھی. وہ فکر میں تھے کہ کاش وہ زمزم مل جانا، زمزم کا پانی مل جانا. اسی فکر میں وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کا ساتھ دینے والے کوئی نہیں تھے، ساتھ نہیں دیتے تھے لوگ. تو دعا کرے یا اللہ اگر میرے کو 10-12 بیٹے ہو جائیں، وہ میرے بیٹوں کے ساتھ مل کے میں زمزم نکالوں گا، تو میں جیسا اسماعیل اپنے بیٹوں میں سے، جیسا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دیے تھے، میں بھی اپنے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا. بولے نیت کر لی. اللہ ان کو 10-12 بیٹے دیا حضرت عبد المطلب کو. یہ سرکار کے دادا ہیں. حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، پھر کوشش جاری رکھی اور ان کے بڑے بڑے بیٹے بھی ہوئے. الحمدللہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو کھود ہم کھادی کرتے رہتے تھے، ایک جگہ سے تمام تر چیزیں کھودے تو پتا چلا وہاں
پر زمزم نکل آیا. یہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو زمزم نکلا تھا بند ہو گیا تھا بیچ میں. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پھر نکالے دادا سرکار کے, وہ نکالے سے چل رہا اب تک. ہاں, دادا جان سرکار کے نکالے, اور اس میں سرکار کا لعاب شریف بھی ملا ہوا ہے, اس کی برکت بھی ہے اس کے اندر. تو حضرت عبد المطلب کو نکال لیے, خوش ہو گئے. لیکن اکثر لوگ کیا کرتے, منت کرتے بھول جاتے. انہوں بھی منت بھول گئے, زمزم مل گیا, منت بھول گئے. سب بیٹے ہیں, ان میں سے ایک وقت ان کو خواب میں کسی نے آ کر کہا قربانی دو. اٹھے, صبح میں اٹھ کے ایک بکرا ذبح کر دی. پھر خواب میں قربانی دو, دے دیا نا قربانی دو, نہیں اس سے بڑی قربانی دو. اٹھ کے ایک بیل ذبح کر دیے. پھر اس سے بڑی قربانی دو, پھر اونٹ ذبح کر دیے. اس سے بڑی قربانی دو. اور بولے کیا تو بھی ہے بھیا, بڑی قربانی دو, بڑی قربانی دو, بڑی قربانی دو, بڑی قربانی دے دیا نا, اب کیا کروں. سوچنے لگے آخر یہ کیا قصہ ہے. سوچنے لگے, لوگوں کو بولنے لگے کہ ویسا ایسا ہے. تو جب ان کے دماغ میں آیا یا ان کے گھر والوں میں سے ان کے اہلیہ کوئی یاد دلائے, ارے آپ ایک نیت کرے تھے زمزم ملنے سے پہلے, اگر اللہ میرے کو 10-12 بیٹے عطا کریں گا تو میں ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی اللہ کی راہ میں قربانی کروں گا. ہاں یاد آیا, اب کیا کرنا. بیٹوں کے سامنے بولے دیکھو اپنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابا ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام ارادہ کرے تھے. اب آپ پورے بیٹوں میں سے میں کسی ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہ رہا ہوں, کون تیار ہوتے. تو ایسا زمانہ نہیں تھا وہ اس کو کرو. یہاں اما بابا کی خدمت کرنے کا تو میں چھوں کیا ڈگر رہی, میں اکیلا چھوں کیا. وہ بڑا بھائی کرنا, چھوٹا بھائی کرنا, منجلا بھائی کرنا, سنجلا بھائی کرنا. وہاں تو گرتے تھے لوگ. تو اب سب بولے ابا میری کرو, انہیں بولا میری کرو, انہیں بولا میری کرو. ہر بھائی ہر بیٹا بول رہا میری کرو, میں قربان ہوتا ہوں. تو بولے بھائی سب جنے قربان ہوتے, بول رہے ہیں کریں گے کیسا. لہذا ان سب لوگوں میں سے وڈرا, کیا چٹھی اٹھائے, ڈرا بولتے نا اس زمانے میں, جو بھی طریقہ تھا ڈرا کرنے کا, تیر مارنے کا, کرے. سب کا نام لکھ کے کرتے ہی حضرت عبداللہ کا نام آیا. یہ حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضور کے بابا ہیں. ابھی حضور کے بابا نہیں بنے, شادی نہیں ہوئی ان کی بھی. اب بولے کہ جو ہے ان کا نام آیا. آتے ہی جو ہے لوگ بولے نہیں بھائی یہ بچہ بہت پیارا ہے, اس کو نکو. انہوں تو تیار ہے. ان کے ننیال والے بولے وہ جو 10-12 بیٹے تھے نا, وہ 10-12 بیٹے ایک بیوی سے نہیں تھے, ایک بیوی سے, دوسری بیوی سے, ایسا تھا. تو ان کے ننیال والے آ گئے, ہاں ہمارے بچے کو کیا کرتے ہیں. چلنے لگا, نہیں یہ بچہ بہت پیارا ہے, یہ نہ کسی اور کو کرو. اچھا پھر کریں گے بولے. پھر قرآن ڈالے, قرآن بولتے ڈرا کرنا. پھر ان کا ایک نام آیا, بار بار ڈر رہے, ان کا نام آ رہا. تو اب لوگ ڈریں گے, انہوں نے ذبح ہونا, نام بار بار ان کا آ رہا. اب کیا کریں گے. اس زمانے کے کسی جانکاری رکھنے والے کوئی تھے, الٹ پلٹ کچھ بھی تھا. ایک سے پوچھے کیا کرنا. تو بولے اگر ان کو بچانا چاہ رہے ہیں تو ایک آئیڈیا ہے. ایک عورت تھی, نجومی بولتے اس کو, نجومی عورت تھی. انہیں بولی ٹھیک ہے ایک کام کرو, تمہارے پاس ایک آدمی کے خون کا بدلہ کیا ہے. تو بولے ایک آدمی کے خون کا بدلہ 10 اونٹ ہے, جیسے دیت بولتے اس کو, رینسم منی. ٹھیک ہے ایک بار خوراک ڈالو, اگر وہی نام آیا تو 10 اونٹ رکھ دو. بولے پھر ایک بار خوراک ڈالو, پھر نام آیا, پھر 10 اونٹ رکھو, پھر خوراک ڈالو. ایسی جب تک خوراک ڈالتے رہو جب تک کہ وہ نام ان کا ہٹ کے اونٹ, اور خوراک ڈالتے ہو اس میں ایک اونٹ کا نام بھی لکھ دو. بولے جب اونٹ کا نام نکلیں گا تب تک خوراک ڈالتے جانا, 10 اونٹ رکھتے جانا. تب کیا ہو گیا, عبداللہ اونٹ, عبداللہ اونٹ. جب نکال رہے ہیں عبداللہ کا نام آ رہا 10 اونٹ,
پھر عبداللہ 10 اونٹ، پھر عبداللہ 10 اونٹ، حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ 10 اونٹ، اس طرح 100 اونٹ ہو گئے. 100 اونٹ ہونے کے بعد میں پھر جب ڈالے تو اونٹوں پہ آیا، تو حضرت عبداللہ کے بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور ان کے ابا ان کو بچانے کے لیے 100 اونٹ ذبح کرے ان کے واسطے. تو حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہیں. تو میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے تھے، ان کے لیے جنت سے فدیہ دیا گیا تھا قربانی کا، اور ان کے لیے تو 100 اونٹ ذبح ہوئے. اس کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی بیوی آمنہ سے، پھر حضور کی ولادت ہوئی. تو اس طرح آج حضرت اسماعیل کا ذکر تو ہوا ہی ہوا، حضور کے دادا حضرت عبداللہ کا بھی ذبیح اللہ ہونے کے ناطے ذکر کر دیا گیا. وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آگے اس کے آگے کا تسلسل جاری رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہمارے کہنے سنے کو قبول فرمائے، حضور سے ہمارے عشق و محبت میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے اندر اعمال صالحہ کی، تقوی پرہیزگاری کی توفیق پیدا فرما.